بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة طيبة طاهرة مباركة. جو سیرہ کے مین لیسنز ہیں نا الحمد للہ وہ پہنچ گئے ہیں. فتح مکہ کی باتیں ہو رہی تھی. دس از لیکچر نمبر 3 اباؤٹ فتح مکہ. فتح مکہ میں اگر ہم کتنی لیکچرز کرنے بہت کم ہیں، بیکاز یہ بہت بڑا فتح تھا، بہت اہمیت رکھتا ہے فتح مکہ، بیکاز اٹ واز دا سینٹر آف شرک. جیسے اب سینٹر آف توحید ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، سینٹر آف شرک، اینڈ لوگ ڈفرینٹ جگہ سے آتے تھے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا زیارت بیت اللہ کے لیے، اینڈ ان کا اصلی مقصد یہی تھا، اسپرچول وزٹ یا کیا کہتے ہیں سیاحہ اینڈ تجارہ. آف کورس دونوں چیزیں، ان کے تعلق بہت مضبوط تھا. تجارت کے لیے آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے بتوں کو ہدیہ، ان کی زیارت، ان کے سامنے جھکنا، یا حج کے لیے آئے ہیں ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں. فتح مبین، فتح عظیم، فتح کبیر، جتنا بھی آپ کہیں گے اس کے متعلق بہت کم ہے. الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جینیس پلاننگ، کچھ اس طرح عظیم پلاننگ تھی کہ کیسے بغیر جنگ، بغیر خون بہانا، بغیر مشکلات، ہاؤ ٹو کنٹرول دا سچویشن، اینڈ کیسے ہر طرف سے اندر داخل ہوئے فتح مبین کے لیے، اینڈ لوگوں کا اس پر کیا کتنا بڑا اثر تھا. ایکچولی دے ور ریڈی. مکہ کے لوگ بالکل کہتے ہیں نا کہ ایج پر تھے، اندر سے ان کو پورا یقین تھا، لیکن وہی ضد اینڈ تکبر، اینڈ یہ انسان میں ہے. اس کو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا تکبر کیا ہے رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار اور تاکید سے منع کیا ہے تکبر، تو لوگوں نے پوچھا تکبر کیا ہے. He said غمط الحق، حق کو چھپانا، حق کو ایک دم چھپانا، اینڈ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں، پہچاننا ہی نہیں. تو یہ سب تکبر تھا نا. حقیقت ابھر کر نظر آ رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. مدینے میں تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑا سا عرصہ تو نہیں تھا اتنا لمبا، کافی عرصہ تھا، 8 ایئرس ہو گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس 8 سالوں میں کتنی الحمدللہ پھیل گیا تھا، کتنا اسلام کا نام پہچانا گیا تھا. اینڈ اسلام کیا ہے؟ 8 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے نا ہمارے نظروں میں، یا اگر ہم کسی نیشن کے عمر میں دیکھیں 8 سال کیا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن 8 سالوں میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ ان کے ساتھ، دیکھیں مسلمانوں نے 800 سال اسپین اینڈ اندلس کی حکومت کی تھی، 800 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 8 سالوں میں ایک مضبوط بیس اسلامک حکومت کا بنایا، اینڈ مضبوط عقیدہ کے لوگ اس مدرسہ میں انہوں نے پرورش پائی. ان کی عقیدت، ان کا قول اینڈ فعل پورا انہوں نے ابزرو کیا، دلوں میں اتار دیا، اینڈ فزیکلی اس کو اپلائی کیا. سبحان اللہ. اب یہ جب فتح ہوا ہے، لوگ، میں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، اہل مکہ they knew کہ اب اسلام ہر طرف، خیبر جو اتنا مضبوط قلعہ تھا یہودیوں کا وہ فتح ہو گیا تھا. فور شور خیبر کے بعد تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہماری باری ہے، لیکن پھر بھی آخر دم تک وہ یہی ٹرائی کرتے رہے، نہیں، رد کرتے رہے جب تک پہنچ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مسلم آرمی ٹو مکہ. اس لیے آگے سے کوئی اتنا نہ پریپریشن تھی نہ ان کی، وگرنہ اگر انسان کو خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں
یا ہمارے شہر پر حملہ ہو سکتا ہے تو انسان تیاری کرتا ہے، مضبوط تیاری، کہ دن رات ہر طرف لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف آرمی ہوتی ہے، ایک قسم کا بس انہوں نے ہتھیار ڈالے ہوئے تھے کہ پہنچ رہے ہیں رسول اللہ۔ آف کورس یہ نہ تو تاریخ بتاتی ہے، نہ کسی کتابوں میں، نہ انہوں نے اعتراف کیا، بٹ ہماری جو اسٹڈی ہو رہی ہے نا، آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن انتظار تھا۔ اسپیشلی یہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا تو ان کو خدشہ تھا، یا ان کے دلوں میں خوف تھا، یا وہ انتظار کر رہے تھے کیا ہوگا، مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب ہوگا۔ دیکھ لیا انہوں نے کیا جواب تھا۔ مسلمان ایک جب وعدہ کرتا ہے نا، اس پر قائم رہنا چاہیے۔ آپ نے کسی کافر سے بھی وعدہ کیا ہے، کسی سے بھی وعدہ کیا، وعدہ ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کے اندر خزاعہ نے یقین کیا کہ ہماری پروٹیکشن رہے گی، ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ میں یہی لکھا گیا تھا، جو بھی چاہے قریش کی طرف چلے جائے یا مسلمانوں کی طرف، تو ان کے وہی حقوق رہیں گے، وہی جیسے مسلمان، جیسے باقی قبیلے جو بھی ان کے اندر آگے تھے، بنو بکر قریش کی طرف اور بنو خزاعہ۔ تو جب بنو خزاعہ کے ساتھ اس طرح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھا کہ یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے بچے مارے گئے، ان کے عورتیں، ان کے جوان، اس اوکے، یہ مسلمان نہیں تھے، نہیں، وعدہ اس وعدہ ہے، ان جو عہد تھا اس کا عہد پر قائم رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنے وعدے پر قائم رہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، جو شروع کی آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جنت کے وارث کے متعلق بات کرتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ جب وہ صفتیں بتاتے ہیں مومنین کی تو ان میں یہی ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، یعنی آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے ہیں، کسی کو وعدہ دیا ہے، یہ امانت ہے، وہ عہد، اگر کسی کو عہد دیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، بہت بڑی بات ہے، it's not an easy thing۔ اگین سیرہ ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کیسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ فتح مکہ اسی وجہ سے ہوا کہ عہد پر قائم رہنا۔ آپ دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں what do you think، کیا ہوگا آج، تو کہتے ہیں we don't know، لیکن آپ ہماری فیملی کے بندے ہیں اور ہم آپ کی فیملی کے افراد ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج لا تثریب علیکم اليوم، وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اینڈ آف کورس اگر ہم اس طرف جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام اینڈ ان کا قصہ، وہ بھی ہمیں تسلی دیتی ہے، کتنی تکلیف دردناک قصہ تھا۔ ایک بچے کو اپنے باپ کے گود سے اٹھا کر کہیں دور کر دیا، اس کا جرم کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، یہی تھی کہ باپ اس سے محبت کرتا تھا۔ جرم یہ تھا کہ بچہ بہت نیک صالح، اور باپ کے سامنے ان کی خدمت، ان کا لحاظ، ان کے طاعت، ان کے ساتھ اس طرح تھا۔ تو سبحان اللہ، شیطان کو تو کوئی بھی راستہ چاہیے، انسٹیڈ آف کہ ان سے سیکھا جائے، شیطان نے آ کر کہا اس کو ختم کر دو۔ اینڈ یو نو یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی رشتہ داروں نے کتنی تکلیف دی ہے، کتنا خلاف تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جانتے تھے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے سچائی، لیکن یہ سب ایک طرف، اور تکبر اور غرور جو انسان میں ہوتا ہے وہ ایک طرف۔ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف ہے، آپ
اپنے اپنے امن و امان میں ہیں، آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن 4 ایسے انسان تھے یا آدمی تھے یا جو بھی کہہ لیں، 4 لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نہیں معافی ہوگی، اینڈ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ریزن ہوگا آف کورس، وگرنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 لوگوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی پکڑا ہوا ہے یا خانہ کعبہ کے کپڑے کو زور سے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، پھر بھی ان کو قتل کرنا ہے۔ وائی؟ ہم دیکھتے ہیں 1 بائی 1 یہ کون لوگ تھے اور کیوں اس حد تک۔ کچھ ایسے قوم یا لوگ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا فساد اپنے حد تک محدود نہیں ہوتا، دوسروں کو یا سوسائٹی میں فساد پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انسان اگر خود کسی بری عادت میں منسلک ہے یا وہ خود گھر میں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردے ڈالے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر اس پردوں کو چاک کر کے اور کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ پسند نہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمجاہر، جو اس طرح کھلے عام اپنے گناہوں کا فخر سے بتاتا ہے وہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ 4 پیپل کے ساتھ کیا ہوا۔ فرسٹ آف آل آئی نو نیمز آپ کے لیے مشکل ہوں گے، لیکن it is in سیرہ I'll let you know۔ عبداللہ بن خطل، یہ عبداللہ بن خطل اسلام اس نے پایا، اسلام کے دائرے میں تھا، مسلمان تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کسی ایریا میں زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقات، جو this is a duty, his duty، and رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے ایک انصاری انسان کو بھی ساتھ بھیجا۔ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا ہے، صحبت ہونی چاہیے سفر میں۔ جو بھی آپ دیکھتے ہیں سیرہ میں اکیلا انسان کو نہیں بھیجتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سے ہم سیکھتے ہیں be with somebody، یا اپنے ساتھ کسی کو رکھو ساتھ سفر میں، آنے جانے میں، whatever۔ اس طرح یہ انصاری ان کے ساتھ تھے، عبداللہ بن خطل کے ساتھ، ان کی خدمت بھی کرتا تھا، ان کے ساتھ سفر میں گئے۔ تو یہ سفر پر نکلتے ہیں، پھر تھکن ہو جاتی ہے، یہ انسان عبداللہ اپنے انصاری ساتھی کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا بنائیں وغیرہ، میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، تو اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، عبداللہ سو جاتا ہے اور انصاری انسان بھی آنکھ لگ جاتی ہے، سفر تھکن۔ تو وہ جب اٹھتا ہے عبداللہ اور دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تیاری کھانے پینے کی، تو اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ میں اس کو کمپیئر کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا لا وہ مچھلی، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ جہاں ہم رکے تھے وہ وہیں سے سمندر میں چلے گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں چلے دوبارہ چلتے ہیں، اتنا لمبا سفر، دوبارہ پلٹتے ہیں وہاں پہنچنے تک، اور یہ انسان اٹھ کر اس نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا اس کو پتا تھا کہ اب تو کیا ہوگا اگر میں واپس پلٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا نا، تو ہی ڈیسائیڈڈ اسلام چھوڑ دیتا ہوں، مرتد ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں اسلام سے بری ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر میں اس طرح کہوں گا تو اسلام کے حکم جو ہوتا ہے نفس بالنفس، اس سے مجھے نجات ہو جائے گی۔ وہ عبداللہ بن خطل اس طرح اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور نکل جاتا ہے It's not only this، ساتھ وہ رسول اللہ کے اگینسٹ شروع کر دیتا ہے، شعر و شاعری، باتیں، استغفر اللہ، ایک مصیبت دوسری مصیبت کو ساتھ لے آتی ہے،
اور ایک اچھائی دوسری اچھائی کو ساتھ لے کر آتی ہے. اس طرح مکہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اگینسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگینسٹ اسلام. سبحان اللہ. جب یخرج من الظلمات الی النور، یعنی جہالت کے ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے نور میں تھوڑا عرصے تک آپ رہے، آپ نے پہچانا نہیں. اسلام اینڈ کفر میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ وہ پلٹے جاہلیت اینڈ شرک اینڈ کفر کے اندھیروں میں. اینڈ اس کے ساتھ اور بھی اس نے 2 لونڈیوں کو لگا لیا، گانے گاتے تھے اینڈ شعر و شاعری اینڈ وغیرہ. اسی ماحول میں یعنی ان کو بھی لایا. اینڈ لوگ تو ان کو بھی یہ پسند تھا، مکہ کے لوگ they want to hear something، اسپیشلی کوئی مسلمان تھا دوبارہ کفر میں آیا تو they used to enjoy، وہ تو بہت اچھا ان کو لگتا تھا. استغفر اللہ. اسی لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 4 لوگوں کا خون آج معاف نہیں ہے جہاں بھی دیکھیں گے، اینڈ فری، رسول اللہ نے کہا کوئی بھی ان 4 لوگوں کو دیکھیں تو ان کو قتل کر دینا چاہیے. دس از ون آف دا پیپل. اینڈ جب فتح مکہ ہوا اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آگے مکہ، تو یہ پناہ مانگنے کے لیے کعبہ شریف کے پردوں کو پکڑ کر اس نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح عبداللہ، انہوں نے کہا نہیں، خون اس کا بہہ جائے گا آج، اس کو معافی نہیں. اینڈ ویسا ہی ہوا. مہاجرین میں سے یاسر اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر، اینی ہاؤ دونوں نے اس کو ختم کر دیا. سبحان اللہ. دوسرا تھا his name is مقیس بن صبابہ. اس کا بھی اس طرح ہی کچھ قصہ تھا کہ اس کا بھائی غلطی سے مارا گیا تھا بنی مصطلق کی جنگ میں، تو اس کو اس کے بھائی کی فدیہ دے دی گئی تھی. اس نے وہ مال ہاتھ میں لیا اینڈ یہ اس کا فدیہ اس کے بھائی کا. لیکن پھر بھی اس کو تھا کہ میں نے انتقام لینا ہے، جس نے میرے بھائی کو مارا اس کو مارا جائے گا. اس کے دل میں تھا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. غلطی سے ہوئی ہے قتل تمہارے بھائی کی، اس کے معاوضے میں دے دیا تمہیں مال انذات سے، لیکن انتقام لینا، قتل کرنا، یہ ایک فساد ہے، کھلے عام فساد ہے نا. اللہ رحم کرے، کوئی غلطی سے کسی کو مار ڈالتا ہے یا اللہ رحم کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو شریعت میں یہی ہے نا کہ اس کے معاوضے میں فدیہ دیا جاتا ہے. غلطی سے اندر لائن، قتل عمد نہیں، غلطی سے. من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبہ، سورۃ النساء کے آیتیں ہیں جو. تو لیکن اس نے اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مرتد ہو گیا. اس نے معاوضہ کے پیسہ فدیہ بھی لی اور قتل بھی کیا، اند اسلام کے دائرے سے نکل گیا. اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھی قتل کرنا ہے. ٹھیک. اینڈ دیر از اندر گائے جن کا نام عبداللہ بن سرح ہے. عبداللہ بن سرح کے متعلق آپ پڑھیں گے کتابوں میں آتا ہے. اس میں کچھ شبہات ہے. کچھ تاریخ میں I'm talking about the تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ 2 لوگ تھے اس نام کا، اسی لیے تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتا ہے روایت میں. لیکن کنکلوژن آف دس کہ عبداللہ بن سرح مسلمان ہوتے ہیں پھر مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. جب فتح کا دن ہوتا ہے نا، رسول اللہ نے آلریڈی کہہ دیا تھا پہلے سے یہ 4 لوگوں کو کہیں بھی آپ کو ملے تو ان کو قتل کر دینا چاہیے. عبداللہ بن سرح کے متعلق کہا جاتا ہے، جو شبہات میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ یہ وحی لکھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. بٹ نوٹ دس از دا سیم گائے، کیونکہ نیم مکس ہیں اور کافی مؤرخین تاریخ والے وغیرہ نے ان کے متعلق بتایا نہیں یہ 2 آدمی تھے، نوٹ دس عبداللہ. anyhow عبداللہ جب فتح کے دن عثمان کے پاس جاتے ہیں، عثمان بن
عفان رضی اللہ عنہ، کیونکہ دودھ کے بھائی تھے یہ، اور کہتے ہیں رسول اللہ سے آپ بات کریں، توبہ کرتا ہوں اینڈ اسلام میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں اینڈ آئی وونٹ ڈو اینی تھنگ بیڈ، کچھ بھی نہیں میں اگینسٹ اسلام بولوں گا، کیونکہ جو بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا تھا وہ بہت برا بھلا کہتا تھا اباؤٹ اسلام، سب کچھ بلا بیٹھتے تھے، اسلام کے اچھی باتیں نہیں، اگینسٹ جب ہوتا تھا کوئی تو اگینسٹ ہی ہو جاتا تھا۔ اباؤٹ رسول اللہ، عبداللہ بن سرح کے متعلق بھی اس نے بھی بہت رسول اللہ کے خلاف باتیں کی، مسلمانوں کے خلاف، اینڈ کہا جاتا ہے اللہ عالم کہ یہ جب وحی نازل ہوتا تھا تو یہ لکھتا تھا، رسول اللہ کے کاتب تھا، جیسے باقی لوگ لکھتے تھے نا، رسول اللہ کے کتبہ تھے نا، وہ بتاتے تھے یہ لکھو، یہ چینج کرتا تھا، بٹ as I told you we are not sure is this the same guy یا دوسرا کوئی، چینج کرنا یعنی بہت بڑی بات ہے، یہ وحی ہے and قرآن کریم کھیل نہیں ہے، but and again آپ کو بتاتی ہوں we are not sure is this the same guy or there is another عبداللہ بن سرح۔ anyhow یہ واپس جب فتح مکہ ہوتا ہے عثمان بن عفان کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ سے بات کریں، میں آپ کے پروٹیکشن میں ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس کو لے کر جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، کہتے ہیں رسول اللہ یہ عبداللہ ہے، معافی مانگ رہا ہے اور آپ سے بیعت چاہتا ہے دوبارہ یعنی اسلام میں، تو 3 بار ریکویسٹ کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں 3 بار، پھر جب انسسٹ کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ تو آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے معاف کر دیا گیا اس کو۔ جب چلے جاتے ہیں وہاں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ میں آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہا اور میں نے اس کا خون بہا دیا تھا، اس کو قتل عام کر دیا تھا اس کا، آپ لوگوں نے کوئی بھی نہیں آپ میں ہمت کے اٹھ کر اس کو مار ڈالے؟ صحابہ فرماتے ہیں وی ڈونٹ نو کہ آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں کیا تھا، وی ڈونٹ نو، آپ نے اشارہ تو کرنا تھا، کچھ بتانا تھا کہ ہم ایکشن لیتے، کہ ہمیں کیا پتا؟ رسول اللہ کہتے ہیں کوئی نبی کوئی خیانت نہیں کرتا، میں کیسے اشارہ کرتا آپ کو؟ یعنی سبحان اللہ، رسول اللہ کے اخلاق، یہ بھی خیانت تھی، ہی کنسیڈرڈ دس خیانہ کہ میں آنکھ سے اشارہ کروں یا اس طرح کوئی انڈائریکٹلی آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ حملہ کرتے ہیں اس میں، نہیں، آئی وانٹ ڈو دس، سبحان اللہ، اور اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتے ہیں جب یہ واپس مسلمان ہوئے، بہت اچھے and حکیم and قائد رہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، افریقہ کے بہت سے شہروں میں یہ قائد رہے، مسلمانوں کی فوجیں داخل ہوئی، اسلام پھیلایا افریقہ میں، بعد میں پھر فلسطین کی طرف جاتے ہیں، وہاں جیسے بلال رضی اللہ عنہ غازی رہے، ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فجر کی نماز کے بعد میری رجوع تو اللہ میری موت فجر کی نماز کے بعد ہو، کہ ابھی نیا دن ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی شروع دن ہوا ہے عبادت میں، نماز میں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت میں اٹھا لے اس دنیا سے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، دوسرا سلام سے پہلے ان کے فوت ہو گئے۔ سبحان اللہ، جو سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سچائی دکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ The last one is عکرمہ بن ابو جہل۔ سب سے بڑا دشمن اسلام کا کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل کے بیٹے یہ عکرمہ تھے۔ فتح مکہ میں do you remember ایک فوج کے ساتھ کچھ اس طرح، باقی سب پیسفلی اندر آئے تھے، خالد بن ولید کی فوج جو تھی ان کے ساتھ تھوڑی گڑبڑ ہوئی اور وہ تھے عکرمہ۔ عکرمہ دشمنی تو دودھ کے ساتھ پی تھی،
کی، کیونکہ اس کے باپ ابو جہل تھے and انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کے متعلق ہی سنا. and ابو جہل بدر میں جب مر جاتا ہے آف کورس گھر میں تو رسول اللہ کی دشمنی تو رچی ہوئی تھی اس کے رگوں میں. لڑتے ہیں اینڈ تک، فتح مکہ تک. پھر جب فتح ہو جاتی ہے تو ہی ڈیسائیڈ کہ یہاں سے نکل جاؤں، فرار، بھاگنے میں ہی سلامت ہے. یمن کی طرف جاتے ہیں. یمن سے ہی پلان کے آگے سے میں کشتی لیتا ہوں اور افریقہ کی طرف بھاگ جاتا ہوں. اور یہی کرتا ہے وہ. ان کی وائف حکیم ان کے نام ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نکل گئے ہیں یمن کی طرف کشتی لے کر، یعنی اس طرح ان کی پلان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اگین ہم عورت کے رول کے متعلق بات کرتے ہیں. عورت جس کو سمجھتا ہے انسان کچھ بھی نہیں یہ کر پاتی، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. لیکن ہم جو سیرت پڑھتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے حکیم بتاتی ہے اباؤٹ اکرمہ کہ رسول اللہ اکرمہ آپ سے ڈر کر وہ نکل گئے ہیں، لیکن میں ان سے جا کر بات کرتی ہوں اور فور شور وہ اسلام پائیں گے. سبحان اللہ. عورت بھی ایک عجیب شے ہے، یعنی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اسلام کے خاطر میرا ساتھی میرے ساتھ ہوگا، میرے بلیف میں، میرے عقیدہ میں، اس کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے حکیم نے رسول اللہ کے صاحب نے التجا کیا اور کہا کہ رسول اللہ آپ اس کو امان دے دیں، میں پوری کوشش کروں گی اپنی طرف سے، آپ اس کے لیے دعا مانگے. یا رسول اللہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں کہ میں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کروں. رسول اللہ اس کو امن دے دیتے ہیں، وگرنہ یہ بہت بڑا دشمن تھا، بہت اس نے دشمنی دکھائی اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اس کا جو تھا کہ اس کو قتل کرنا، جو بھی اس ملے یا جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ حکم اٹھا دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگین رسول اللہ کے کلمہ یا رسول اللہ کے ایک وورڈ دیا ہوا، ایک عہد دیا ہے، اس پر قائم رہنا. ایک عورت کو عہد دیا ہے ایک کافر کے متعلق اینڈ اس پر قائم رہنا، اور وہ حکم اٹھا دیا رسول اللہ نے جو کھلا بتایا گیا تھا فتح مکہ میں. حکیم ڈھونڈتی ہیں، انہوں نے کہا تھا میں یمن کی طرف جاتا ہوں اور وہاں سے آگے میں افریقہ کی طرف چلے جاتا ہوں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا میں کہاں نکل گیا ہوں. اب اس طرف کی یہ سٹوری ہے. اکرمہ سے اگر پوچھا جائے تو وہ حدیث ہے، ایکچولی آئی تھنک راوی حدیث سعد بن وقاص ہیں کچھ، I'm not sure so do not write the name. یہ صحابی بتاتے ہیں کہ اکرمہ کشتی میں بیٹھتے ہیں اور افریقہ کی طرف یمن تک نکلتے ہیں. پھر کشتی میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک طوفان سمندر میں، کشتی والا کہتا ہے جو آپ لوگ شرک کرتے تھے آپ کے باطل خدا آج آپ کو کوئی مدد نہیں دے کر پائے گا، کیونکہ یہ طوفان ہے، سمندر ہے، پانی ہے، آسمان سے ہوا، بارش وغیرہ تو بچانا ہے تو آپ صحیح رب کو یاد، وہی آپ کو آج نجات، کوئی دوسرا جو بھی ہم بتوں کے نام لیں گے وغیرہ آج یہ نجات نہیں دے، ہماری بچا کوئی بھی نہیں سکے گا ہمیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی. تو اکرمہ کہتا ہے میں تو اسی چیز سے میں بھاگ کر سمندر میں آیا، اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، اسی چیز سے تو میں بھاگ کر یہاں میں آیا اور یہ چیز میرے پیچھے اب آ رہی ہے. خالص دل سے، پورے خلوص سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستہ بتا دیں. اگر آج مجھے بچا لیتے ہیں تو آپ ہی اللہ سبحانہ and رسول اللہ آپ کے نبی and آپ کے میسنجر ہیں. مجھے آج تک سمجھ میں نہ میں حقیقت کو پہچانا،
کیونکہ جو اثر تھا نا تربیت کا گھر میں یا جو بھی اس کے باپ نے ان کے ذہن میں ڈالا ہوا تھا، تو اکرمہ خالص دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آج اگر میں بچ گیا تو میں سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں چلے جاؤں گا اور ان سے بیعت کروں گا اور اسلام میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، نجات ہو جاتی ہے، طوفان تھم جاتا ہے۔ اکرمہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، یمن تک پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں اکرمہ رسول اللہ نے آپ کو امن دیا ہے، امان دیا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب اکرمہ کی نجات ہو گئی ہے، لیکن اب تک اس کو he couldn't take the right step۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تو میرے ساتھ آپ چلیں۔ آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، آپ نے سمجھا نہیں رسول اللہ کے دعویٰ کو یا رسول اللہ کے رسالت کو، میسج کو۔ وہ چھپ رہتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو پھر جو لمبا راستہ ہے یمن سے مکہ تک، ہی ٹرائز اپنے یعنی جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہوتا ہے، تعلقات، she said no I cannot۔ he said why؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ سوچ میں پڑتے ہیں یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے جو ایک عورت کو اپنے ہسبینڈ سے دور کر گئی۔ تو ان کو بہت ہی یہ بات کلک کی ہے، یعنی ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے کہ میں کافر ہوں اور یہ مسلمان اسلام ایک چیز ہے اور کفر ایک چیز ہے، اور دونوں نہیں مل سکتے، کافر اور مسلم۔ یہ کون سا اخلاق ہے اس عورت کا کہ اسلام میں جو رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے لیکن پھر بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے اسلام کی روشنی دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے بات کی ہے اور میرے پیچھے کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں اور مجھے لے کر جانے کو کہہ رہے ہیں، لیکن رشتہ ہمارا قائم نہیں ہے۔ یعنی سمجھدار انسان سمجھ لے کہ دیکھیں ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ she said no do not come close to me، رسول اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں پہلے۔ سبحان اللہ، عورت کا عقیدہ and to understand میرے کیا حقوق ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی غور اور فکر کی بہت غور کی بات ہے کہ کیسے کچھ لوگ اتنی بڑی ڈگری بھی لے کر they cannot distinguish یا they cannot understand what is the difference، یا میرے کیا حق ہے، اللہ کے کیا حق ہے، ہسبینڈ کے کیا حق ہے، اور مجھے اسلام کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ دیکھ کر ان کو بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دم اس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں سب سے بڑے دشمن کی اولاد ہے، ابو جہل کی اولاد، اور کہتے ہیں اکرمہ مجھے پتا تھا تم آؤ گے اور اسلام میں داخل ہو۔ اکرمہ مسلمان ہوتا ہے اور اپنے زوجہ کے متعلق بتاتے ہیں رسول اللہ، کہتے ہیں ہاں یہ سچی ہے، مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، تم کافر تھے، کوئی رشتہ نہیں تم دونوں میں، اب تم مسلمان ہو گئے ہو اگین۔ اور کہتے ہیں رسول اللہ یعنی معاف کر دیا آپ نے؟ کہتے ہیں یہی ہمیں حکم ہے، اسلام یجب ما قبل ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ لیکن میں نے بہت آپ کے خلاف باتیں کی، آپ کے خلاف جنگیں لڑی، آپ کے خلاف کیا میں نے نہیں کیا، آپ میرے لیے دعا مانگے، آپ مجھے معاف کر دیں گے تو پھر مجھے سکون ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے میں نے معاف کر، کہتے نہیں جو میں نے کیا ہے نا، دعا مانگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے، برکت دے کہ میں جتنا میں نے کیا اس کے اگینسٹ میں کر سکوں، اس کے خلاف میں کر سکوں، اسلام میں آ کر۔ اتنی وہ بیٹھ کر رسول اللہ کے سامنے اعتراف کرتے رہے، اور یہی کیا رسول اللہ دعا کریں میرے لیے کہ مجھے چانس ملے کہ میں جتنا میں نے برا کام کیا اس کے دگنا میں اچھے کام کر۔ یعنی اس آرام سے نہیں کہ ہاں بس میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے بس معاف ہو گیا، اس سے پہلے نہیں۔ جس کو لالچ ہوتی ہے نا جنت کی، اللہ کے رضامندی کے لیے، رسول اللہ کے رضا راضی ہو جائیں، میں کچھ کر جاؤں اس دنیا سے، مجھے اس طرح نہیں کہ میں بس ٹھیک ہے معاف کر دیا بس اب کرو جاؤ اچھے کام۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی،
اتنا انہوں نے بہت کام کیا. کہا جاتا ہے بہت فوجوں میں یہ قائد تھے. He was the leader. شجاع، حکمت والے، عسکری بہت اچھا انہوں نے کام کیا اسلام کے لیے. دس از اباؤٹ اکرم. ایک بہت خوبصورت بات بتانی تھی. جہاں بھی انسان جاتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر یعنی جیسے کہ خیبر کھلا یا جہاں بھی جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر کو چھوڑ کر جاتے تھے کہ اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں، اس کی حکومت کون کرے گا یا اس کی رعایت عنایت کون کرے گا اس شہر کی. تو ایک امیر کو اپوائنٹ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب سے امیر کبیر کون ہے اس شہر کا، مکہ کا کون ہے؟ Who is the leader of Makkah? Who used to be the leader of Makkah? Do you know? سب سے بڑا کون تھا مکہ میں؟ ابو سفیان. He was the leader. مکہ میں جب سے ابو جہل مر گیا تھا تو ابو سفیان he used to control everything. تجارت میں وہ ماہر تھے، جنگوں میں ماہر تھے. He was حکیم، بہت ہی سیاست والے تھے ابو سفیان. اب ابو سفیان کل مسلمان ہوئے تو رسول اللہ اس طرح مکہ از دا سینٹر ابو سفیان کے ہاتھ میں چھوڑ کر جاؤں. یس ہی admit that he became a Muslim. لیکن ابو سفیان ابھی کل کی بات ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں سے نکلوں اور یہاں سے سب کچھ اگینسٹ ہو جائے، پلٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. It doesn't mean I don't trust ابو سفیان but I don't trust شیطان. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابو سفیان سبھی کے ذہن تھا کہ اب رسول اللہ ابو سفیان کو اپوائنٹ کر جائیں گے. لیکن رسول اللہ کی تھنکنگ از ڈفرینٹ. بہت کچھ سیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مرتے دم تک ہم سیکھتے رہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب رسول اللہ نے دیکھا انہی کی فیملی سے ابو سفیان کی فیملی بنو امیہ، ان کی نظر پڑتی ہے ایک جوان انسان پر، عتاب بن اسید. عتاب بن اسید کی طرف نظر پڑتی ہے رسول اللہ. جوان انسان، تقوی، ایمان، حکمت والا یہ جوان لڑکا. ہاں یہ نیو بلڈ، یہ جس کے خون میں دشمنی نہیں ہے اگینسٹ اسلام، اگینسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیو بلڈ، نیو تھنکنگ، مسلمان ہوا ہے. یہ ان کی تھنکنگ ایسی نہیں ہوگی جیسے پہلے، جیسے میں نے کہا نا اکرما تو وہ اسی میں پلے دشمنی. لیکن عتاب نہیں، اس کے ذہن میں بالکل یہ چیزیں نہیں تھی. He was 20 years old. اس کا عقیدہ اتنا پکا نہیں تھا، یعنی باطل بتوں کی عبادت میں یا جاہلیت کی باتیں. اب یہ جو نئے جنریشن ہوتے ہیں نا وہ سنتے آئے ہیں اباؤٹ محمد، اباؤٹ مسلمان وغیرہ وغیرہ. ان کا جیسے ہمارے نئے جنریشن ہوتے ہیں they knew different things and they think in a different way. تو عتاب بن اسید اختیار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا کہ یہ بچہ یہ ٹھیک رہے گا. بنو امیہ میں سے ہے، یعنی ابو سفیان کو اتنا دکھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ہی قبیلے کا بندہ ہے نا. جوان نیور کبھی بھی نہیں رسول اللہ کے اگینسٹ نکلے، نہ شعر و شاعری نہ جنگوں میں. بچہ تھا لیکن میچور انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امیر مکہ مقرر کرتے ہیں. کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. فرسٹ آف آل ابو سفیان وہ تو بہت خوش تھا کہ ہمارے قبیلے سے. جب سعد بن عبادہ کا چینج ہوا تو قیس بن عبادہ، تو انہوں نے کہا انہی کے اولاد تھے. اینی ہاؤ اسی طرح. لیکن عتاب بن اسید کو اکیلا نہیں، ان کے ساتھ کس کو چھوڑ کر گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل، یو نو معاذ کون ہے؟ ایسے صحابی ہیں، ویل نون صحابی، and he was also young. معاذ بن جبل
یہ دیکھتے ہیں نا یمن کے لوگ سب مسلمان ہیں، because معاذ بن جبل کو رسول اللہ نے بھیجا تھا اسلام to introduce اسلام to یمنی پیپل. بہت ہی حکیم تھے، بہت ان میں تحمل تھا، ٹھہراوا تھا، and حلیم تھے، and ان میں فقہ بہت تھا. عابد تھے لیکن عام عابد نہیں تھے، سمجھ کے علم تھا یہ کیوں میں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں. یعنی میں مثال کے طور پر زکوٰۃ کے اموال کیسے بانٹی جاتی ہے، وراثت کیسے بانٹی جاتی ہے، کامنس میں کتنا لینا ہے، بکریوں میں کتنا لینا ہے، نہیں یہ چھوٹی عمر میں ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، وغیرہ وغیرہ. فقیہ تھے، 18 سال کے تھے، 18 ایئرس. کتنا خیر ہے جوان بچوں میں، کتنا خیر ہے. دنت سے یہ چھوٹا ہے، اس کو پیچھے کر دو، ابھی تمہیں سمجھ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس and عبداللہ بن عمر، جن کے احادیث، کتنے احادیث ہم لیتے ہیں ان دونوں کے. چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسہ محمدیہ میں پلے بڑے اور دنیا میں ان کے احادیث ہیں. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر. نیور رسول اللہ نے کسی بچے کو بچہ سمجھا، ہمیشہ treat them کہ سمجھتا ہے بات کرنے کے طریقہ. I admire وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں. I don't know اگر آپ لوگوں کے کلچر میں ہے، لیکن عربی کلچر میں اس طرح بات کرتے ہیں، توڑ کرنا الفاظوں کو کہ بچہ ہے تو اس طرح تو ممو، اس طرح تو ممو. ٹھیک طرح سے بات کرو، الفاظ پوری ادا کرو، کیونکہ یہ بچہ گراب کرتا ہے الفاظوں کو، یہ سمجھتا ہے. تو پھر بعد میں 10 سال 12 سال تک اس کی زبان ہی کو ٹھیک کر رہے ہیں، کیسے نہیں کرتے، اس طرح بولتے. تو پہلے سے کیوں نہیں اسے صحیح بات کی. اور ایک دم جب وہ 12-13 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ نے اس کو ڈیل اسی طرح کیا تھا نا کہ وہ نہ سمجھ والا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے we were in mall having our food. تو ایک بچہ گم جاتا ہے، تو اس کا باپ جب اس کو مل جاتا ہے، بچہ رو رہا تھا، تو باپ نے کہا 1 سال کا بچہ تھا، کیوں تم ہم سے دور رہے، کیوں وہاں سے گئے؟ He said I thought you are there. He said نہیں، تمہیں کہا تھا یہاں کھڑے رہو ہمارے ساتھ، تم دور کیوں نکلے؟ تو میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ کیسے سمجھا رہا ہے جیسے کہ وہ بڑا ہے. ہم بڑوں کے ساتھ اس طرح بات کریں، اور وہ 1 سال بچے کو اتنا گھبرا رہا، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے وہ بچہ، اور باپ انسسٹ کہ غلطی تمہاری ہے، تم کیوں ہم سے دور گئے. وہ کہہ رہا تھا مجھے آئس کریم چاہیے وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا. یعنی بچہ 1 سال کا بچہ ابھی صحیح بات بھی نہیں کر رہا. تو کہہ رہے تھے تمہیں آئس کریم چاہیے تھا، میرے سے بات کرتا، کیوں یہاں سے ہلے، دوبارہ نہیں. تمہیں درس مل گیا، یہاں ماں باپ سے دور نہیں رہو، ہمارے اسٹک ود اس. تمہارا بڑا بھائی دیکھو، جو وہ بڑا بھائی اس کا 3 سال کا ہوگا یا سم تھنگ، یہ کھڑا ہے یہاں، تم کیوں گئے وہاں؟ سبحان اللہ. واقعی میں مجھے تعجب ہو رہا تھا. ہم ہوتے تو گلے پر لگا لیتے، روتے پیٹتے ساتھ کے تم کہاں گئے، میں تو مر جاتی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا، تم نہیں ہوتے. سبحان اللہ، تربیت کا اثر پڑتا ہے. anyhow so معاذ کو چھوڑ کر گئے ساتھ. معاذ بن جبل انصاری تھے کہ ایک حکومت کرے گا، دوسرا اس کو گائیڈ کرے گا، اینڈ ان کے ساتھ ارشاد کرے گا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسے کرنا چاہیے، ایسا نہیں. کہا جاتا ہے عطا بن نصیر جب تک امیر رہے مکہ کا، کبھی بھی نو پرابلم، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی جہاں رسول اللہ کو لگے کہ صحیح ڈیسیجن ہے. وہ ہمیشہ امن و امان رہا، ہمیشہ بہت اچھا انہوں نے عمارت کی. ٹو بی کنٹینیو. بارک اللہ فیکم.